بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے 16 درس مکمل ہوئے اس سلسلے عقائدیہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اس 17ویں درس میں ہم آج یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی اس امت کو اپنے بعد کیسے چھوڑا تھا۔ اس حوالے سے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو چھوڑ دے اس حالت میں جس پہ تم تھے جب تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا نہ کرے، یعنی آزمائش میں ڈالے گا تاکہ پتہ چلے کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی اس کو غیب کی خبر دے سکتا ہے۔ فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہیں فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اجر عظیم ہوگا۔ تو لہٰذا آج جو ہے وہ بات یہ ہونے والی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی بعد اپنی امت کو کیسے چھوڑا۔ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ چونکہ چند ایک ایسے اسباب ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوال کریں، اس بارے میں سوچیں۔ پہلا سبب یہ ہے، یعنی وہ کون سے اسباب ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہ سوال کریں، اس بارے میں سوچیں کہ آپ نے اپنی امت کو کیسے چھوڑا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے بھی ہمیشہ رہنا دنیا میں نہیں لکھا ہے، ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ انک میت وانہم میتون، اے میرے نبی تو بھی اس دنیا سے جانے والا ہے اور یہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے نبیوں میں سے، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ بھی قرآن نے کہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کا محمد باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ دین اسلامی ہمیشہ کے لیے ہے، خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے خاص نہیں ہے، بلکہ آخر دنیا تک رہنے والا یہ دین ہے، جس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ آل عمران ہی کی آیت نمبر 85 میں بھی ارشاد ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب جب ہم ان اسباب کو دیکھتے ہیں کہ دین ہمیشہ رہنے والا دین تھا، اور نبی پاک جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اور انہوں نے دنیا سے ہر صورت میں چلا جانا تھا، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، تو حق بنتا ہے کہ ہم یہ سوال اٹھائیں کہ جب نبی پاک نے ہمیشہ نہیں رہنا اور نبی نے بھی نہیں آنا، اور دین نے ہمیشہ قیامت تک مستمر اور جاری بھی رہنا ہے، تو پھر ان کی زندگی کے بعد کیا ہونا ہے؟ یہ قوم، ان کی امت کہاں جانی ہے؟ ذرا واضح کر کے ہم کہیں تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کون ہوگا جو امت نبی کی رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا؟ کون ہوگا جو احکام شریعہ کو بیان فرمائے گا؟ کون ہوگا کہ جو اس دین اسلام کو دوام اور بقا بخشے گا؟ چونکہ رسول اللہ کی زندگی تو انتہائی مختصر زندگی ہے، 33 سال زندگی ہے اسلامی ان کی، جو نبوت کے اعلان کے بعد کی ہے، جبکہ اسلام نے قیامت تک رہنا ہے۔ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک امام اور ایک قائد اور ایک لیڈر اور ایک حاکم اور شریعت کا کہ ایک عالم کی جو ہے وہ تعیین ہو سکے؟ کیا نبی پاک نے یہ کام کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ کسی کو بنایا ہے لیڈر، قائد اپنے بعد اپنی امت کا یا نہیں؟
تو ہم سب سے پہلے یعنی دیکھتے ہیں کہ کتنے آپشن تھے نبی پاک کے سامنے، کتنے آپشن تھے اور کون سا آپشن جو ہے وہ ممکن تھا کہ وہ اختیار کریں۔ پہلا آپشن اور پہلی حالت یا پہلا احتمال یہ تھا کہ نبی پاک امت کو چھوڑ دیں بغیر ان کا کوئی لیڈر معین کیے، بغیر ان کا کوئی امام بنائے، بغیر کوئی ان پر حاکم معین کیے، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیں۔ یہ چیز قابل قبول ہے؟ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی وجہ چند ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ حکمت کے خلاف ہے، اور نبی پاک حکیم تھے۔ حکمت کے کیوں خلاف ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمجھدار باپ اگر گھر سے باہر جا رہا ہو، سفر پہ نکل رہا ہو، تو کسی کے حوالے کرتا ہے اپنے گھر کے امور، بڑے بیٹے کے یا کسی بھائی کے یا کسی قابل اعتماد آدمی کے۔ تو کیسے نبی پاک اس پوری امت کو چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ مثلا کسی کمپنی کا مینیجر اگر کہیں کسی سفر پہ نکلنا چاہ رہا ہے تو کوئی اپنا نائب معین کرتا ہے جو اس کو پیچھے مینجمنٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ نہ جائیں۔ وہ عارضی طور پر بھی جب جانا چاہتے تھے نا مدینہ سے باہر کسی جنگ وغیرہ کے لیے، تو کسی نہ کسی کو خلیفہ معین کرتے تھے چند دنوں کے لیے بھی۔ جیسے مثلا تبوک کے جنگ پہ جانے لگے تو علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا تھا مدینے میں، اور یہ معروف جملہ اس وقت فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تجھے اس لیے اپنا نائب چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تمہاری منزل میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے منزلت تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اسی حوالے سے عامر بن سعد بن ابی وقاص روایت نقل کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ معاویہ نے میرے باپ یعنی سعد کو حکم دیا تھا کہ کیوں تم جو ہے علی علیہ السلام کو سب شتم نہیں کرتے ہو، ابا تراب کو؟ تو اس وقت میرے باپ نے کہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے علی کے بارے میں فرمائی ہیں جن کی وجہ سے میں کبھی ان کو برا بھلا ان کو سب و شتم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس ہوتی نا تو مجھے حمر نعم سے زیادہ عزیز تھی۔ حمر نعم سرخ قسم کے اونٹ ایک ضرب المثل ہے عربی میں کہ سب سے قیمتی ترین چیز اس وقت جو عرب کے لیے تھی وہ اونٹ، اور وہ بھی سرخ قسم کے اونٹ۔ تو قیمتی ترین چیز کی مثال دی جاتی ہے حمر نعم سے، تو کہا ان سے بھی زیادہ مجھے عزیز تھی اگر مجھے 3 میں سے ایک چیز اللہ کے رسول عطا کرتے۔ پھر بیان کیا کہ وہ 3 چیزیں کیا تھیں۔ سعد کہتا ہے کہ خود میں نے اللہ کے رسول کو سنا تھا علی کو یہ کہتے ہوئے کہ جب انہیں اپنی جگہ نئے معین کیا تھا، پیچھے چھوڑا تھا کسی غزوے میں، تو کہا تھا کہ یا علی، تو علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی؟ ایک یہ چیز۔ دوسری چیز سعد کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا خیبر کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا اعطین رایۃ رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ میں کل ایسے آدمی کو، ایسے مرد کو اپنا علم دینے والا ہوں کہ جو اللہ سے محبت کرتا اور اس کے رسول سے، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہوں۔ تو سعد کہتا ہے کہ ہم سب انتظار میں رہے کہ کس کو یہ علم ملتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ علی کو بلایا تھا اور اپنا جو علم ہے وہ دیا تھا علی کے ہاتھ میں۔ اور تیسری چیز کہ جب یہ آیت اتری تھی کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم نصارى نجران کے مقابل میں، تو اللہ کے رسول نے اس وقت یعنی وانفسنا وانفسکم علی اور فاطمہ حسن و حسین کو بلایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ روایت واضح طور پر دلالت کر رہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول حتیٰ کہ مدینے سے عارضی طور پر بھی جب جاتے تھے تو کسی کو معین کرتے، جیسے غزوہ تبوک میں علی علیہ السلام کو معین کیا تھا۔ تو لہٰذا امت کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا یہ آپشن ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ پہلی چیز کہ یہ خلاف حکمت ہے، دوسرا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ابھی ابتدا میں تھا، امت اسلامی کو کئی ایک جانب سے بڑے بڑے خطرات لاحق تھے،
ایک طرف سے یہودیوں کا خطرہ تھا، روم کی سلطنت کا خطرہ تھا، اندر سے منافقین تھے۔ اگر امت بغیر لیڈر کے رہ جاتی تو ممکن تھا کہ یہ جو دشمن تھے اور یہ جو خطرات تھے امت کو ہلاک کر دیتے، اس طرح رہ جاتی جیسے ایک کشتی ہو بغیر ملاح کے۔ تو لہٰذا یہ آپشن تو بالکل کوئی قبول نہیں کرے گا کہ اللہ کے رسول نے امت کو اپنے حوالے چھوڑ دیا، اپنے حوالے کر دیا اور کوئی لیڈر معین نہیں کیا۔ دوسرا معذرتاً آپشن یہ تھا کہ خود امت کو کہیں کہ تم اپنا لیڈر چن لینا، ان کے حوالے کر دیں لیڈر کا چناؤ۔ یہ آپشن اور یہ حالت بھی بالکل درست نہیں تھی۔ کیوں درست نہیں تھی؟ پہلی بات اس لیے کہ یہ بھی حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا تھا کہ وہ خود منتخب کر کے جائیں۔ دوسرا اس لیے کہ کئی ایک اس میں مشکلات تھیں، اس راستے میں کئی ایک مشکلات تھیں اگر اس طرح فرماتے تو۔ مثلا ان میں سے کیا مشکل تھی؟ جھگڑا کھڑا ہو سکتا تھا، ٹکراؤ ہو سکتا تھا، آپس میں لڑائیاں ہو سکتی تھیں، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ایک لیڈر کے چناؤ میں جو ہے کتنا ایک اختلافات کرتے ہیں، حتیٰ کہ مختلف مذاہب بنا ڈالے ہیں مسلمانوں نے، بلکہ یہاں تک نوبت ہے کہ دوسرے بعض کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نمائندوں کو چھوڑ دیا اور اپنے بنائے ہوئے نمائندوں کو جو ہے ان کے پیچھے چل پڑے۔ یہ مشکل آ سکتی تھی۔ یہ مشکل آ سکتی تھی کہ جو ظالم ہے غالب آ جاتا، وہ طاقتور جو ہے وہ غالب آ جاتا جبکہ وہ نااہل ہوتا، جس طرح کہ بنو امیہ اور بنی عباس نے کیا ہے۔ جب امت نے نبی پاک کے انتخاب کو چھوڑا ہے تو ویسے ہی ہوا، جو بڑے ظالم تھے وہی قابو آ گئے، کرسی پر مسلط ہو گئے، دو لوگوں کو اپنا غلام بنا ڈالا اور خلیفہ نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے، جس طرح کہ حجاج کے مثلا مظالم ہیں، ہارون عباسی کے ہیں، متوکل اور بنی امیہ کے ہیں۔ تیسری اس میں یہ مشکل آ سکتی تھی کہ ایسے اختلافات اور انتشار کی بنیاد پڑتی کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہوتے۔ اسی وجہ سے شروع ہوئی میں جب سقیفہ میں جمع ہو کر ایک خلیفے کا انتخاب کرنے لگے تو اسی دن سے اختلاف شروع ہو گیا کہ مہاجر کہہ رہے تھے کہ وہ بنائیں گے اپنا اور انصار کہہ رہے تھے کہ وہ بنائیں گے۔ تو لہٰذا یہ والا آپشن بالکل درست نہیں تھا کہ وہ امت سے کہیں کہ وہ انتخاب کر لیں۔ تیسرا جو آپشن بچتا ہے، تیسری حالت، وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول ہی معین کر کے جائیں اپنے جانے سے پہلے کہ میرا خلیفہ کون ہوگا۔ یہی چیز حکمت کا تقاضا تھا اور ہر عقل مند بندہ اسی بات کا حکم لگاتا ہے۔ چونکہ ہر عقل مند آدمی اس بات کا حکم لگاتا ہے تو اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کے بعض اصحاب جو ہے وہ اسی چیز کے ذریعے سے امام کے وجود پر دلیل بناتے تھے اور دشمن سے مناظرہ کرتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ ضروری تھا کہ نبی پاک اپنے بعد کسی کو امام بنا کر کے جائیں۔ مثلا ایک بہت اچھی سی روایت ہے، خوبصورت، کہ یونس بن یعقوب روایت کرتے ہیں کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، چند ایک اصحاب، ان میں حمران بن عیون تھا، محمد بن نعمان بھی بیٹھا تھا، ہشام بن سالم بھی تھا، طیار بھی موجود تھا، اور ایک ایسی جماعت کہ جس میں ہشام بن حکم، جبکہ وہ شاب تھا، ایک جوان تھا، وہ بھی تھا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یا ہشام، اس ہشام بن حکم کو جو کہ جوان تھا، باقی بزرگ تھے، الا تخبرنی کیف صنعت بعمرو بن عبید وکیف سألتہ، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تو نے عمرو بن عبید کے ساتھ کیا کیا تھا اور کیا تو نے اس سے سوال کیا تھا؟ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کوئی واقعہ سنا ہوا تھا کہ ہشام نے عمرو بن عبید کے ساتھ کوئی کام کیا ہے۔ عمرو بن عبید اپنے آپ کو بڑا فقیہ اور عالم کہتا تھا، بصرے میں اور منبر لگتا تھا، امامت کا قائل نہیں تھا۔ تو ہشام نے کہا کہ اے ابن رسول، اے فرزند رسول، مجھے آپ سے شرم و حیا آتی ہے کہ آپ کے سامنے میں کوئی بات کروں، میری زبان کام نہیں کرتی۔ تو امام نے فرمایا کہ جب میں کسی چیز کا آرڈر کروں تو اس کو کاٹ ڈالو، جیسے کہا جاتا ہے کہ الامر فوق الادب، آرڈر جو ہوتا ہے وہ ادب سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہشام نے کہا کہ مجھے یہ باتیں پہنچی کہ عمرو بن عبید جو ہے
وہ کوئی بڑے دعوے کرتا ہے اور مسجد بصرہ میں بیٹھتا ہے، تو مجھے یہ بڑی چیز لگی کہ بھائی وہ یہ کون ہوتا ہے جو اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم بنا رہا ہے۔ تو میں یہاں سے نکلا، یہ کوفہ میں رہتا تھا۔ اندازہ لگائیے اس طرح لوگ جو ہے مذہب اہل بیت کا دفاع کرتے تھے، نہ کوئی فیس ہے نہ کوئی دعوت ہے، خدمت اہل بیت، نصرت مذہب اہل بیت کے لیے کوفہ سے بصرہ 500 کلومیٹر لگ بھگ اس کا فاصلہ طے کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ میں جب بصرہ میں داخل ہوا تو جمعہ کا دن تھا، مسجد بصرہ میں گیا تو بہت بڑا حلقہ لگا ہوا تھا جس میں عمرو بن عبید بیٹھا تھا، اس پر ایک خوبصورت ایک جو ہے وہ چادر تھی سیاہ رنگ کی جس کو اڑا ہوا تھا، صوف سے بنی ہوئی تھی، اور ایک ردا اس نے پہنی ہوئی تھی، یعنی لگتا ہے کہ زاہد اور صوفی لوگوں والا لباس تھا، چونکہ اپنے آپ کو وہ ایک زاہد بھی ظاہر کرتا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد سوالات کر رہے تھے، میں نے لوگوں سے گنجائش طلب کی کہ مانگی، یعنی کہ مجھے آگے جانے دیں، تو انہوں نے میرے لیے رستہ بنایا۔ تو جب رستہ بنا تو پھر بھی اتنی بہرحال رش تھا کہ میں قوم کے آخر میں جو ہے بیٹھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھا، چونکہ دور تھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اور میں نے کہا کہ اے عالم، میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوال کرو۔ میں نے کہا اعلیٰ کا عین، تیری آنکھ ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا، چونکہ یہ جوان تھا ہشام، بیٹا یہ کون سا سوال کر رہے ہو؟ ایک چیز جب تو دیکھ رہا ہے کہ آنکھیں ہیں تو پھر کیا سوال کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میرا یہی سوال ہے، اب جواب دے سکتے ہیں تو دے۔ کہا کہ اے بیٹا ٹھیک ہے پوچھ، اگرچہ تیرا سوال بے وقوف ہے لیکن پوچھ، میں جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا میرا سوال یہی ہے کہ کیا تیری آنکھ ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں میری آنکھ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو دیکھتا ہوں، چیزوں کو رنگ دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تیری ناک ہے؟ تو میں نے کہا میں نے پوچھا ناک ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے میں سونگھتا ہوں، خوشبوئیں سونگھتا ہوں مثلا۔ تو میں نے کہا تیرا منہ بھی ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا اس سے چیزیں چکھتا ہوں۔ میں نے کہا تیرا کان ہے؟ کہا میرا کان بھی ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس سے آوازیں سنتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ تیرا دل بھی ہے؟ تو کہتا ہے ہاں دل بھی ہے۔ تو میں نے کہا دل کس لیے ہے، کیا کرتے ہو؟ کہا میں اس کے ذریعے سے حواس خمسہ اور اعضاء و جوارح جو چیزیں میری طرف بھیجتے ہیں نا، میں ان میں تمیز دیتا ہوں کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جب ذائقہ چکھتا ہوں تو دل کے ذریعے فیصلہ کرتا ہوں کہ میٹھا ہے کڑوا ہے۔ جب آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتا ہوں تو دل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز کیا ہو سکتی ہے مثلا۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ اعضاء و جوارح کافی نہیں تھے، دل کی ضرورت نہ ہوتی؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، کیسے ہو سکتا تھا، دل کی ضرورت تھی۔ تو میں نے کہا جب اعضاء و جوارح یعنی سلیم اعضاء و جوارح ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، تو کیا ضرورت تھی دل کی؟ تو کہنے لگا بیٹا یہ جو اعضاء و جوارح ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کے بارے میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے جو چیز سونگھی ہے وہ کیا ہے، یا میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ کیا ہے، یا جو سنی ہے۔ جب شک ہو جاتا ہے تو ہم دل کی طرف اس کو پلٹاتے ہیں، دل جو ہے یقین حاصل کرتا ہے، اور باطل جو چیز ہوتی ہے یا جو شک ہوتا ہے اس کو دل دور کرتا ہے، جو یقینی چیز ہوتی ہے اس کا یقین کرتا ہے۔ تو ہشام کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء و جوارح کے شک کو دور کرنے کے لیے پروردگار نے دل جیسا امام بنایا ہے، یہی مطلب ہے آپ کا؟ کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر دل کا ہونا تو ضروری ہے، اگر دل نہ ہوا تو اعضاء و جوارح سے چیزوں کے بارے میں یقین نہیں ہوگا، شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، اسی طرح ہے۔ تب کیا کہا میں نے کہا اے ابا مروان، یعنی اس کو عمرو بن عبید کو، کہ پروردگار نے جب ہم تیرے اعضاء و جوارح کو اکیلے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ان کے لیے ایک امام اور ایک دل قرار دیا ہے جو اس کو صحیح بتاتا ہے اور جو شک کو دور کرتا ہے اور یقین کو واضح کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کو حیرت اور شک میں چھوڑ دیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے پھریں؟ کوئی بھی ان کے اندر ایسا امام نہ ہو جو جس کی طرف وہ اپنے شک کی حالت میں جائیں اور اس سے فیصلہ لیں، اور وہ جو ہے ان کو صحیح فیصلہ دے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے جسم کے اندر ایک امام رکھا ہے جو تیرے اعضاء و جوارح کے شک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ تو کیا اس کائنات کو
مسلمانوں کی اس جماعت کو، امت محمدی کو ضرورت نہیں تھی کہ اگر وہ کسی چیز میں شک کریں تو ایک ایسا امام ہو جس کی طرف جائیں اور وہ حتمی اور یقینی فیصلہ دے تاکہ وہ شک اور حیرت سے نکلے۔ کہتا ہے اس وقت وہ خاموش ہو گیا، کوئی چیز مجھ سے نہیں کہی، میری طرف متوجہ ہو کر کے کہا انت ہشام ابن حکم، چونکہ سنا ہوا تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس طرح جو ہے وہ یوں کہیں کہ وہ لوہے کے جو ہے چنے چبواتا ہے مخالف سے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ کہا تو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، لگتا ہے تجھ سے اس کی صحبت کا اثر ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یعنی توریہ استعمال کر رہا تھا، جھوٹ نہیں تھا، کوئی اور چیز یہ کہنا چاہتا تھا۔ تو پھر کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں کوفہ سے ہوں۔ جب میں نے کہا نا کہ کوفہ سے ہوں تو کہا فَأَنْتَ إِذًا ہوا، پھر یقیناً تو ہی ہشام ہے۔ پھر اپنے ساتھ مجھے گلے ملایا، مجھے گلے کے ساتھ لگایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا، خود کرسی سے ہٹا، اپنی جگہ پہ مجھے بٹھایا، اور جب تک میں بیٹھا رہا تب تک اس نے ایک حرف نہیں بولا۔ تو یہ بات سن کر جناب ہشام کی امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ اے ہشام من علمک ھذا، بتا سکتا ہے یہ چیزیں تجھ نے کہاں سے سیکھی ہیں، کون تیرا استاد ہے؟ قلت شیء اخذتہ منک وعلفتہ، کون ہے جو ہم کو سکھا رہا ہے؟ میں نے آپ سے ہی کچھ یہ چیزیں سیکھی تھی، بس انہی کو کچھ میں نے جوڑا، کچھ ملایا اور میں نے گفتگو کی۔ تو امام نے فرمایا ھذا واللہ مکتوب فی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی دلیل جو تو نے عقلی دلیل پیش کی ہے نا امام کے وجود پر، یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں لکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہی آپشن متعین تھا کہ اللہ کے نبی اپنے بعد کسی کو جو ہے معین کر کے جائیں، یہ چیز قابل انکار نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک اور سوال بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کیسے معین کر سکتے ہیں کہ ان کے بعد خلیفہ کون ہو؟ کیا طریقہ ہے جس طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے بعد جو ہے وہ خلیفہ معین کرنے کے لیے؟ تو اگر آپ اجازت دیں تو انشاءاللہ اس کو اگلے درس تک رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نبی پاک کے پاس کیا خلیفہ معین کرنے کے لیے کیا طریقہ تھا۔ بس آج والی جو اس گفتگو کا، آج والے درس کا جو خلاصہ ہے وہ چند ایک پوائنٹ میں، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دین اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ وہ آخری نبی تھے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا سے چلا جانے تھا تو ہر عقل مند بندے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ کون ہے جو ان کے بعد اس امت کی قیادت کرے گا، اس کا لیڈر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نبی پاک اس امت کو بغیر محافظ کے چھوڑ کے نہ جائیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ امت کو اس کے حوالے کر کے جائیں، ایسا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ کسی کو معین نہ کریں، اصلا اس حوالے سے کوئی بات بھی نہ کریں، چونکہ اس سے کئی ایک چیزیں لازم آ سکتی تھیں۔ ممکن تھا کہ ظالم اور طاقتور قابض ہو جائے، ممکن تھا کہ اختلافات جو ہے شدید ہو جائیں اور جو اسلامی جو امت ہے وہ تباہ ہو کر رہ جائے اور دشمن قابض ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہر عقل واضح طور پر یہ حکم لگاتی ہے کہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول اپنے بعد کسی کو خلیفہ معین کریں کہ جو اس امت کا لیڈر ہو اور اس امت کو دین جو ہے اول سے لے کر آخر تک دین جو ہے صحیح طرح سے پہنچا سکے۔ اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔